السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی شکایت یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ درخواست در حقیقت ایک پراکسی تھی، یعنی وہ کسی کے کہنے کے اوپر وہ کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کو بدنام کیا جائے، ان کی تضحیک کی جائے، اور میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو پھیلایا گیا، اور اس کا مقصد ایگزیکٹلی یہی تھا۔ اور یہ پراکسی پٹیشنر، اس کا پورا سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے، کس طرح سے، کون تھا پیچھے، اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں۔ آپ سے اس ویلاگ میں اس تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے آمنہ ملک نامی اس خاتون جو لاہور بیسڈ ہیں، 45 ایئرز ایج ان کی بتائی جا رہی ہے، ان سے سپریم جوڈیشل کونسل نے 18 سوالات کیے۔ وہ 18 سوالات کیا تھے؟ ان 18 سوالات میں سے کتنوں کے جواب شکایت کنندہ جو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف کمپلیننٹ تھی، انہوں نے ان 18 میں سے کتنے سوالات کے جوابات دیے، وہ کیا جوابات تھے، اس سے آپ بالکل بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کمپلینٹ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو ہے وہ کس نے دائر کی اور اس کے کیا مقاصد تھے۔ اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی ایز اے جواب دہ کے طور کے اوپر 3 سوال کیے کمپلیننٹ آمنہ ملک سے، اور اس کے کیا جواب دیے آمنہ ملک نے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات، اس پوری کونسل کی پروسیڈنگ تو جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے ہے، اس میں ایک چیز ہمیں اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جو کردار ہیں وہ کوئی اور ہیں اس کے پیچھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے ایک اعلامیہ میں یہ کہہ چکی ہے کہ ہم آمنہ ملک کے خلاف بھی کارروائی کے معاملے کے اوپر غور کریں گے۔ ڈیٹیلز پر جانے سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج 3 بجے پھر ہوگا، جو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کمپلینٹس کا جائزہ لے گا۔ آج ہی کی کونسل کی کارروائی میں ممکنہ طور کے اوپر یہ طے ہو جائے گا کہ جسٹس مظاہر نقوی کو دوسرا شوکاز نوٹس جاری ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور اگر دوسرا شوکاز نوٹس جاری ہو گیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ممبران کے اوپر یہ اٹھائے گئے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کو رد کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے دوسرا شوکاز نوٹس جاری کر کے ایک اور موقع دینا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو کہ وہ اپنی صفائی میں اگر الزامات کا جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کو ایز اے پروسیکیوٹر مقرر کیا جائے گا۔ کونسل کی اس کارروائی میں جتنے بھی کمپلیننٹس تھے انہوں نے اپنے شواہد یا دستاویزات یا ثبوت کونسل کے سامنے رکھے، اور تمام شواہد جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ واپس آتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندہ جو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ایک پراکسی شکایت کنندہ تھی، ان کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے آمنہ ملک سے کیا سوال کیے، انہوں نے کیا جواب دیے، اور پھر آخر میں جسٹس سردار طارق مسعود کے سوالات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو پہلا سوال سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندہ آمنہ ملک سے یہ پوچھا کہ آپ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو جانتی ہیں؟ ایڈوکیٹ اظہر صدیق، ان کا کئی کیسز میں حال ہی میں نام آیا ہے۔ ابصار عالم کی جو لاہور ہائی کورٹ میں بطور چیئرمین پیمرا ان کو ہٹانے کی جو پٹیشن فائل ہوئی، اس میں وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق تھے۔ مشرف اسپیشل کورٹ کو جس بینچ نے غیر آئینی قرار دیا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی اس بینچ میں شامل تھے، اس میں بھی وکیل کے طور کے اوپر ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ہے وہ تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور کون تھا اس کے پیچھے۔ تو پہلا سوال سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ پوچھا اس خاتون آمنہ ملک سے، آپ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو جانتی ہیں؟ آمنہ ملک نے ایڈمٹ کیا، تسلیم کیا، ہاں جی میں انہیں جانتی ہوں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو کس حیثیت سے جانتی ہیں؟ تو جواب دیا کہ آمنہ ملک نے جواب دیا میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو ایک پریکٹسنگ لائر کے طور پہ ان کو میں جانتی ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کیا کونسل نے کہ کیا آپ کے شوہر عبداللہ ملک اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے جونیئر ایسوسیٹ رہے؟
اس سوال کا جواب آمنہ ملک نے دیا، جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی آمنہ ملک جو کمپلیننٹ تھے جسٹس سردار طارق مسعود کے، وہ کمپلیننٹ ان کے شوہر جو عبداللہ ملک ہیں، وہ جونیئر رہے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے، وہ اظہر صدیق جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو اسپیشل کورٹ میں بھی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو اسپیشل کورٹ کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اس کی تشکیل کو کل عدم قرار دیا گیا تھا، اس بینچ میں بھی جسٹس مظاہر نقوی شامل تھے، وہاں پہ بھی ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ہے ایز اے وکیل وہاں پہ آرگیو کر چکے ہیں، اس کو ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ ہاں جی میرے شوہر عبداللہ ملک جو ہیں وہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے جونیئر ایسوسیٹ رہے ہیں۔ پھر ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ یا آپ کے شوہر نے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو دی تھی؟ اس پہ آمنہ ملک نے جواب دیا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، یعنی انہوں نے براہ راست جواب نہیں دیا۔ پھر یہ سوال پوچھا جیسے کہ کونسل نے کہ جسٹس طارق مسعود کے خلاف شکایت ڈرافٹ کس نے کی، یعنی شکایت بنائی کس نے، تشکیل کس نے دی؟ اس پہ آمنہ ملک نے کہا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت میری ٹیم نے تیار کی تھی۔ پھر کونسل نے سوال کیا کہ ٹیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اس پہ آمنہ ملک نے جو ہے وہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکی، وہ ناکام رہیں کہ ٹیم سے کیا مراد ہے، کوئی وکیل تھے یا کہیں سے کوئی ہدایت تھی کہ ایسے کر دیں، ڈاکومنٹ یہ لگا دیں، یہ ساری یہ سب کچھ کس نے کیا، اس کا کوئی جواب وہ نہ دے سکی۔ پھر کونسل نے آمنہ ملک سے سوال کیا جیسے سردار طارق مسعود کے دیے گئے جواب سے آپ مطمئن ہیں؟ جیسے سردار طارق مسعود کے اوپر جو الزامات تھے انہوں نے تمام الزامات کا جواب تحریری صورت میں آمنہ ملک کو دکھایا، ان کو ڈاکومنٹس دکھائے۔ تو یہ سوال جب جوڈیشل کونسل نے پوچھا کہ کیا آپ جیسے سردار طارق مسعود کے دیے گئے جواب سے مطمئن ہیں، تو آمنہ ملک نے جواب دیا میں جیسے سردار طارق مسعود کے جواب سے مکمل طور کے اوپر مطمئن ہوں۔ پھر یہ سوال اور پھر یہ بھی کہا کہ جیسے سردار طارق مسعود نے اپنے جواب کے ساتھ جو متعلقہ دستاویزات بھی اٹیچ کیے ہیں، میں نے وہ بھی جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ پھر کونسل نے سوال کیا آپ نے جیسے سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کے ساتھ لگائی گئی جو FBR کے آرڈر کی کاپیاں ہیں وہ کہاں سے حاصل کی ہیں، جو ٹیکس کی ڈیٹیلز کہاں سے حاصل کی؟ اور آمنہ ملک جو ہیں وہ شکایت کنندہ ہیں، انہوں نے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ جواب دینے سے ہی انکار کر دیا کہ میں اس سوال کا جواب ہی نہیں دوں گی۔ یعنی ایک جج کے ٹیکس ریٹرنز کی ڈیٹیلز ایک عام آدمی کے ہاتھ کیسے چڑھی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب ہی نہیں دیتی۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا آپ یا آپ کے شوہر ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کونسل نے پوچھا۔ آمنہ ملک نے جواب دیا نہیں، نہ میں اور نہ ہی میرے شوہر ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پھر کونسل نے سوال پوچھا بطور صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کیا جس سوسائٹی کی آپ پریزیڈنٹ ہیں کیا یہ رجسٹرڈ ہے؟ آمنہ ملک نے جواب دیا ہاں جی۔ پھر کونسل نے پوچھا کس قانون کے تحت آپ کی جو سول سوسائٹی ہے یہ رجسٹرڈ ہوئی؟ آمنہ ملک نے کہا جی مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر سوال پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دستاویز ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کی سوسائٹی رجسٹرڈ ہے؟ آمنہ ملک نے جواب دیا میرے پاس دستاویزات ہونی چاہیے لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ پھر سوال پوچھا کونسل نے کہ کیا آپ جیسے سردار طارق مسعود سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ آمنہ ملک نے کہا میں جیسے سردار طارق مسعود کے جواب سے مطمئن ہوں، ان سے کوئی سوال میں نہیں پوچھنا چاہتی۔ پھر کونسل نے یہ سوال پوچھا آمنہ ملک سے آپ کی سوسائٹی کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے؟ آمنہ ملک نے جواب دیا نہیں، میری جو سول سوسائٹی ہے اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کونسل نے پوچھا کیا آپ کی سوسائٹی فنڈز اکٹھے کرتی ہے؟ آمنہ ملک نے جواب دیا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر کونسل نے پوچھا آپ کی سوسائٹی کے کل ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ آمنہ ملک نے جواب دیا مجھے معلوم ہی نہیں ہے، یعنی وہ سول سوسائٹی کی صدر ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی سوسائٹی کے کل ممبران کی تعداد کتنی ہے۔ پھر کونسل نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے علاوہ سوسائٹی کے کوئی اور ممبر ہے جس کا آپ نام بتا سکیں؟ تو آمنہ ملک نے کہا کہ میں اس سول سوسائٹی کی واحد ممبر ہوں، یعنی سول سوسائٹی کی طرف سے جیسے سردار طارق مسعود کے خلاف کمپلینٹ فائل کی گئی اور بعد میں جب پوچھا گیا کہ یہ سول سوسائٹی میں کتنے ممبران ہیں، کون کون ہیں، اور انہوں نے کہا یہ میں تو بس اکیلی ون مین جو جیسے شیخ رشید صاحب ہیں نا جی وہ ایک ہی شخص ہیں اور ایک ہی پارٹی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کونسل نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے آپ سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کی واحد رکن ہیں؟ آمنہ ملک نے کہا ہاں جی میری جو سول سوسائٹی ہے جس کی میں پریزیڈنٹ ہوں میں اس کی واحد ممبر ہوں، یہ درست ہے، میں ایک ہی رکن ہوں، یعنی وہ ایک ہی فرد کے اوپر یہ پوری سوسائٹی جناب کھڑی ہے۔
پھر اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے 3 سوالات پوچھے۔ پہلا سوال، آپ میرے خلاف کمپلینٹ آپ نے کس کے کہنے کے اوپر دائر کی؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، اور اس کا آمنہ ملک جو کمپلیننٹ ہیں انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کا یا آپ کے شوہر کا ٹویٹر یا ایکس اکاؤنٹ ہے؟ تو آمنہ ملک نے کہا میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں، شوہر کے ٹویٹر اکاؤنٹ بارے مجھے علم ہی نہیں ہے۔ سردار طارق مسعود نے پھر دوسرا سوال آمنہ ملک سے یہ پوچھا کہ آپ میرا رپلائی دیکھیں، میں نے اپنے رپلائی میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ اٹیچ کی ہے، اور بتائیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو آپ کی جو کمپلینٹ ہے اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آمنہ ملک نے جواب دیا اس سوال کا جواب ایڈوکیٹ اظہر صدیق ہی دے سکتے ہیں۔ پھر کونسل نے اپنی رائے دی اور یہ کہا کہ شکایت کنندہ آمنہ ملک ناقابل اعتبار اور ناقابل بھروسہ ہیں، اور شکایت کنندہ آمنہ ملک نے جان بوجھ کر کئی سوالات کے جوابات نہیں دیے، اس وجہ سے متفقہ طور کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو دائر کی گئی کمپلینٹ ہے اس کو رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔